السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس مالک لم یزل کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی جمی صفات پر۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جناب نوح علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت، اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں دو چیزوں سے روکتا ہوں اور دو چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ تم ہمیشہ دو چیزوں سے رکنا، کبھی یہ کام مت کرنا، اور دو کام تم ہمیشہ کرنا۔ پہلا کام یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، ہر غلطی، ہر خطا معاف کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے تم کبھی بھی شرک نہ کرنا۔ شرک ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ اس کائنات میں اگر کوئی بھاری ظلم ہے تو وہ شرک ہے۔ شرک کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کبھی بھی شرک میں مبتلا نہ ہونا۔ توحید اسلام اس کے اوپر کسی قسم کی چھوٹ نہیں دیتا اور نہ کوئی رعایت دیتا ہے۔ شرک تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ شرک دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا ذریعہ ہے۔ دوسری نصیحت آپ نے یہ کی، آپ نے فرمایا کبھی تکبر مت کرنا، کیونکہ تکبر نے بڑی بڑی قوموں کو، بڑے بڑے لوگوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا، انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تکبر دراصل اللہ رب العزت کی چادر ہے، اللہ کی کبریائی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تکبر میری چادر ہے، اور جس نے میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کی تو میں اسے دنیا اور آخرت میں رسوا اور ذلیل کر دوں گا۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو خالق کائنات انسان سے فرماتا ہے کہ میں نے تجھے ایک ایسے نطفے سے پیدا کیا جو پانی کا ایک ناپاک قطرہ ہے، اور تیری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تو جب پیدا ہوا تب بھی محتاج، جب بچپن میں تھا تب بھی محتاج، نہ تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا نہ تو اپنی مرضی سے مرتا ہے، تو پھر تکبر کس بات کا؟ خداوند عالم کو تمام برائیوں میں سے تکبر سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، عاجزی انسان کے لیے ہے، اور تکبر اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ انسان کو کبھی بھی خالق کی صفت کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور نہ کبھی اس کا سوچنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جن دو چیزوں کی میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ ہمیشہ انہیں تھامے رکھنا، انہیں کبھی بھی مت چھوڑنا۔ ان میں پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس کلمے کو ہمیشہ تھام کر رکھنا۔ دیکھیں، یہ انسان کی اصل معراج ہے، اس کی اصل معرفت کا یہ وہ بلند ترین مقام ہے کہ جس میں وہ اپنے ہوش و حواس کے ساتھ، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنی مرضی سے اور اخلاص کے ساتھ جب اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، تو وہ اس وقت اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر وقت نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کو تھامے رکھو گے تو تم اللہ کی نظر میں محبوب رہو گے۔ یہ کلمہ اتنا بھاری ہے کہ زمین و آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، یہ پھر بھی بھاری ہوگا۔ زمین و آسمان کا ہر مخلوق کا وزن اس کلمے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر ساری کائنات کو ایک دائرے میں سمو دیا جائے اور اس دائرے کے اوپر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو یہ ہر چیز کو فنا کر دے گا۔ اس میں اتنی طاقت ہے کیونکہ یہ اللہ کی الوہیت، اس کے ایک ہونے اور اس کے معبود ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ کلمہ یہ کائنات کی ہر چیز پر بھاری ہے، ہر تخلیق پر بھاری ہے۔ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، جو کچھ بھی ہے یہ سب پر بھاری ہے۔ پھر آپ نے چوتھی وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کلمے کو ہمیشہ اپنا ورد بنا لو، وظیفہ بنا لو، اس کلمے کو پڑھتے رہنا۔ یہ کلمہ رزق کے دروازے انسان پر کھولتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے اس کلمے کے ذریعے سے کھلتے ہیں۔ یہ کلمہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہر نعمت کی نماز ہے۔ نعمتیں چاہے اولاد کی صورت میں ہوں، روپے پیسے کی صورت میں ہوں، چاندی سونے کی صورت میں ہوں، صحت کی صورت میں ہوں،
جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں یہ اس وقت انسان کے لیے نفع کا باعث بنتی ہیں جب ان کے ساتھ شکر ہو، ذکر ہو اور اللہ رب العزت کی عبادت ہو اور اخلاص ہو۔ اگر نعمتوں میں سے اللہ کا شکر نکال دیا جائے، اللہ کے احسان کو نکال دیا جائے، اس کی عبادت کو نکال دیا جائے تو وہ نعمتیں زحمتیں بن جاتی ہیں، وہ پھر نعمت نہیں رہتی، اس میں نقصان ہی رہتا ہے، اس میں انسان کو دکھ ملنے کے، ڈپریشن میں مبتلا ہونے کے، طرح طرح کے رنج و علم میں مبتلا ہونے کے سوا اور کچھ بھی اسے نہیں ملتا۔ اس لیے ہر وہ نعمت جو اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے اس کے اوپر انسان کی طرف سے شکریہ واجب ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ہمارے اوپر فرض بھی ہے اور اللہ کی نعمتوں کے شکریہ کے اظہار کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس طرح سے ہر عبادت جو بھی کی جاتی ہے وہ دراصل نعمتوں کے شکریہ کے طور پر کی جاتی ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے بدلے میں اسے کچھ پیش نہیں کر سکتے۔ جناب نوح علیہ السلام نے جو اس کلمے کی تلقین اپنے بچوں کو فرمائی، اس پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت، اس کے بلند ہونے کا، اس کے الہ ہونے کا، اس کے پاک ہونے کا، اس کی عظمت والے ہونے کا، ایسے بہترین کلمات ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، ثانی نہیں ہے۔ اس سے اللہ رب العزت کا قرب ملتا ہے، اللہ رب العزت کی پہچان ملتی ہے۔ یعنی آج کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ دو چیزوں پر عمل اور دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شرک سے اور تکبر سے، اور عمل کرنا ہے لا الہ الا اللہ پر، اور اپنا وظیفہ اور معمول بنانا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔